Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Welcome to Islamabad today. I'll take you to the green fields and trees of Islamabad, and we'll walk in the streets and drive. And with me is my brother Sajid Muhammad Ali and my nephew Muhammad bin Khalid. اليوم سأذهب إلى إسلام آباد حيث ولدت بالقرب من المطار القديم، وشكرا جزيلا لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بهذه الشانل البيباني. في رحلة اليوم سوف نستمتع بالخضرة الطبيعية لإسلام آباد التي تشتهر بها. تم تشييده عام 1966 بأمر الرئيس في تلك الأيام محمد أيوب خان، وحتى بالرغم من مرور 75 عاما عليه لا تزال مدينة الخضراء مع الغابات في كل مكان. لذلك سنمشي وبالتبع بعض المرات في القيادة السريعة لهذا البلد. ناظرین، اسلام آباد جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، صدر محمد ایوب خان کے حکم پر 1960 کی دہائی میں اس کی تاسیس کی گئی. سبزے اور گرینری کے لیے مشہور یہ شہر 14 اگست 1967 کو باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح ہوا. 2017 کے سینسس کے مطابق اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت 12 کوہ سے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. عید میلاد النبی کی وجہ سے راستے بھر روشنیاں نظر آتی رہیں. اسلام آباد کا ماسٹر پلان یونانی آرکیٹیکٹ کانسٹینٹینوس اپاسٹولو ڈاکسیاڈس نے ڈیزائن کیا تھا، اور آج کل جب سے یہ اسلام آباد بنا ہے CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کی ذمہ دار ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے. یہ شہر امن ہے، سیکورٹی کا اچھا انتظام ہے. تقریباً 2000 CCTV کیمرے جگہ جگہ اس شہر میں نصب ہیں. اسلام آباد میں تقریباً 20 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی، کام سیٹس، نسٹ، بحریہ یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی شامل ہیں. یہاں کے مشہور لینڈ مارکس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں فیصل مسجد، پاک سیکریٹریٹ، سید پور، آب پارا شامل ہیں. دور سے روشنیاں نظر آ رہی ہیں. Ladies and gentlemen, and my dear subscribers and viewers, the master plan of Islamabad and its architecture was basically designed by a Greek architect named Konstantinos Apostolos Doxiadis. The city has around 20 universities, including Qaid Azam University, Islamic University, ComSets, NUST, Bahriya University, Air University, and National Defense University. The prominent landmarks of the city are Faisal Mosque, Park Secretariat, Saidpur, Apara, Rawal Dam, etc., etc. There are too many things in the city, but the most important thing is that it is evergreen. Despite the passage of around 75 years, still it is a city in the midst of a forest. So you can see greenery everywhere, and in the backdrop there are the Magla Hills, which can be seen from anywhere in the city. ناظرین، اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک گھر کے سامنے موجود ہوں، اور دیکھیے انہوں نے کتنا اب جناب اچھے انداز سے میرے پیارے جو سبسکرائبر ہیں بہت سارے وہ عرب ممالک سے ہیں. تم تصمیم محطتها الرئیسی من قبل المهندس المعماری اليونانی کانسٹینٹینوس اپوسٹولو ڈاکسیادس، واسلام آباد هي اكثر امانا في باكستان مع اكثر من 2000 كاميرا CCTV في كل بلد. من معالمها الشهيرة المسجد الفيصل، باغ سیکریٹریٹ، شکر بریاں، ویو پوائنٹ على قمة الجبال المارغلة،
هناك أكثر من 20 جامعة في المدينة بما في ذلك جامعة قائد أعظم، جامعة النسٹ، جامعة كومسيتس، الجامعة إير، الجامعة ناشنال ديفنس يونيفرسيتي، وكذلك إسلاميك يونيفرسيتي جامعة الإسلامية. ويقع مسجد الفیصل في سفوح الجبال المارجل. اور ناظرین، اس وقت ہم جا رہے ہیں فیصل مسجد کو دیکھنے کے لیے. آپ کو وہاں کا وزٹ کراتے ہیں. فیصل مسجد سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کے لیے عظیم تحفہ. اس وقت آپ سینٹ ٹورس ہمارے لیفٹ سائڈ سے گزرے گا، اور سینٹ ٹورس بھی ایک عظیم بلڈنگ ہے، 36 تو اس کی منزلیں ہیں تقریباً، اور چوتھے فلور پہ ایک فوڈ کیا کہنا چاہیے فوڈ کورٹ بھی ہے. پھر آپ بچوں کے لیے ایک فن سینٹر بھی ہے. یہ ہم ساتھ سے گزر رہے ہیں ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر. سینٹ ٹورس سے اس وقت ہماری منزل ہے فیصل آباد فیصل مسجد، جو کہ شارع فیصل پر واقع ہے. اب جناب یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جب اسلام آباد کا قیام ہوا، قیام عمل میں لایا گیا، تو اس کا نام کے لیے بھی لوگوں سے کہا گیا کہ نام جو ہے آپ سجیسٹ کریں. وہ دیکھیے آپ دور آپ کو مارگلہ ہلز نظر آ رہی ہیں. کما تشاہدون المشاہدین الکرام الجبال المارجلہ التي توقع في الغرب البلد الاسلام آباد فی الجنوب الاسلام آباد. تو اسلام آباد کا نام عارف والا کے ایک استاد قاضی عبد الرحمن عمر تسری نے تجویز کیا، اور انہوں نے 1959 میں اسلام آباد کا نام تجویز کیا تھا. حکومت پاکستان نے 11 مارچ 1960 عیسوی میں اس بات کو کنفرم کیا کہ اسلام آباد کا نام عارف والا کے ایک استاد قاضی عبد الرحمن عمر تسری نے تجویز کیا تھا، اور ان کو ایک پلاٹ بھی یہاں پہ توفتاً الاٹ کیا گیا تھا. Ladies and gentlemen, the name of the Islamabad was suggested by a teacher of Arif Wala, Punjab. His name is Qazi Abdur Rahman Amar Tasri in 1959, and the government of Pakistan acknowledged him with a free plot in the city. الاسلام آباد هو مرة جميل، مرة أنيق. Ladies and gentlemen, before Islamabad, Karachi used to be the capital of Pakistan. In 1958, a commission was formed which, after much research, decided that the place in the northeast of Rawalpindi should be made the new capital of Pakistan. تو جناب 1958 میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس نے یہ بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے نئے دارالحکومت کے انتخاب کے لیے، اور انہوں نے کافی تحقیق و تدقیق کے بعد راولپنڈی کے شمال مشرق میں اسلام آباد کا جو علاقہ ہے اسے منتخب کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ ہر طرح سے سیف بھی ہے، ملک کے عین وسط میں ہے، تمام حصے کے لوگ جو ہیں، ملک کے تمام حصے کے لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں. تو دارالخلافے کو کراچی سے اچانک منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے راولپنڈی منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد 1967 عیسوی میں 1966 میں اسلام آباد شفٹ کیا گیا تھا. At first the capital was moved from Karachi to Rawalpindi and then to Islamabad. اسلام آباد میں اکتوبر 2005 میں ایک زلزلہ بھی آیا تھا، جس سے کئی گھر اور عمارتیں متاثر ہوئی تھیں. اور now we have reached the فیصل ماسک. ماشاء اللہ فیصل ماسک اسلام آباد کی مارگلہ ہلز کے دامن میں واقع ہے. اس کے ڈیزائن کے انتخاب کے لیے بھی ایک بین الاقوامی مقابلہ کرایا گیا تھا، جس میں ترکی کے آرکیٹیکٹ ودات علی دالوکی کا ڈیزائن منتخب کیا گیا تھا. اور یہ دیکھیے آپ بندر دیکھ رہے ہیں، جو کہ فیصل مسجد کے جو شین سے ملے کا علاقہ ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں، پہاڑوں سے، جنگلوں سے. اور اس کے جناب 4 مینار ہیں فیصل مسجد کے، جن میں سے ہر مینار 79 میٹر بلند ہے.
في 400 سنة لمسجد الفيصل التي أسس على نفقة مملكة العربية السعودية. ألف ألف شكرا. وأصلا قبله اختار لمسجد للنفقة ولبناء ولتأسيس الملك الفيصل ابن عبد العزيز رحمہ اللہ تعالی. تو یہ 1986 سے لے کے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، مگر بعد میں حرمین الشریفین کی توسیع کے بعد یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد نہیں رہی، کیونکہ حرمین الشریفین دنیا کی سب سے بڑی مساجد بن گئیں، اور اس کے بعد بھی کچھ اور مساجد بھی آئیں، جس وجہ سے اب اس مسجد کا وسعت کے اعتبار سے چھٹا نمبر ہے دنیا بھر میں. اسلام آباد کی بلند و بالا عمارتوں میں سعودی پاک ٹاور بھی شامل ہے. اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کا ڈیزائن مشہور اطالوی آرکیٹیکٹ جیو پونٹی نے بنایا تھا، اور قومی اسمبلی کی عمارت کا ڈیزائن ایک امریکی آرکیٹیکٹ ایڈورڈ ڈیوریل سٹوو نے بنایا، جو کہ امریکن تھے. آج کل اسلام آباد کے معروف تجارتی مراکز میں آپ پارا، جناح مارکیٹ، سپر مارکیٹ، کراچی کمپنی اور سینٹورس شامل ہیں. سینٹورس 36 منزلہ عمارتوں 3 عمارتیں ہیں جو کہ تقریباً 36 منزلہ ہیں. اس کا افتتاح 2013 عیسوی میں ہوا تھا. اس کے داخلے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، تاہم ڈاکٹروں، انجینئرز، قومی کھلاڑیوں وغیرہ کے لیے داخلہ مفت ہے. یہ ہم اس وقت اسلام آباد کی فیصل مسجد کے جو بیرونی صحن ہیں وہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور اس مسجد میں یعنی اندرونی اور خارجی جگہ ملا کر 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 3 لاکھ لوگ فیصل مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. This is the tomb of شہید ضیاء الحق. تو یہ جو مقابلہ ہوا تھا فیصل مسجد کا ڈیزائن بنانے کے لیے، اس میں 17 ممالک سے تقریباً 43 پروپوزل آئے تھے، جس میں سے بالآخر ترکی کے آرکیٹیکٹ ودایت علی دالوکے کا ڈیزائن جو ہے منتخب کیا گیا تھا، اور اس کا سنگ بنیاد مرحوم شاہ خالد ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اکتوبر 1976 عیسوی میں رکھا تھا. He is equally respected in Pakistan as well as in Afghanistan and other Muslim countries. 18 جون 1988 عیسوی میں پہلی باقاعدہ نماز ادا کی گئی، جبکہ مسجد جو ہے 1986 عیسوی میں مکمل ہو گئی تھی. چلیں جی.
ان بھائی آپ کا کیا خیال ہے جی آج کی ماشاء اللہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ، بہت رش ہے یہاں پہ. اچھا پہلے تو اتنا رش نہیں ہوتا تھا جی، پہلے ہوتا تھا. پہلے اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی اسلام آباد میں، ہاں جی. اور اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں پہلے. اب سہولتیں ہو گئی میٹرو کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے لوگ آتے ہیں بالکل. لوگ آتے ہیں نہیں. ہاں جی. میں دیکھ رہا ہوں بہت رش ہے یار، بہت رش ہے ماشاء اللہ. یہ جناب اسلام آباد کی ایک انتہائی خوبصورت اور یادگار شام ہے جی، اور ایک مرتبہ پھر ہم تنویر صاحب کے ساتھ ہیں. اور دیکھیں جناب کیا رونق لگی ہوئی ہے اس وقت فیصل مسجد کے دامن میں. ماشاءاللہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. اور یہ ایک ہے جی دعویٰ چلڈرن لائبریری. اسلام آباد اپنی حسن و رعنائی اور سڑک کے گردا گرد درختوں اور سبزی کی وجہ سے مشہور ہے. یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جولائی اور اگست کا مہینہ تو ہے ہی بارشوں کا. 23 جولائی 2001 عیسوی کو اسلام آباد میں شدید ترین بارش ہوئی تھی، جو گزشتہ ایک صدی میں سب سے زیادہ بارش تھی ریکارڈ کی گئی تھی. ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو ایک مرتبہ دکھاتے ہیں صحن، اور فیصل مسجد کا ارد گرد کا علاقہ. اس کا پینورامک ویو دیکھیے آپ. اور یہ دیکھیے جی یہ محمد علی بھائی تو دیکھیں ذرا. یہ علی بھائی ہیں، حاصل میرے چھوٹے بھائی، ماشاءاللہ سرجن ہیں یو کے میں. اور ان سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ میرے بھانجے یہ علی بھائی محمد بن خالد، یہ محمد بن خالد ہیں ماشاءاللہ. مینار کے نیچے وہ دیکھو محمد، وہ بڑے ہی ذہین ہیں دونوں. يقع مسجد فيصل في سفوح الجبال المارغلة، وتم الانتهاء من تشييد مسجد الفيصل عام 1986 ميلادي على نفقة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية، الله يرحمه ملك الفيصل. والطريق المؤدي إليها يعني إليها إلى المسجد يسمى شارع فيصل. وقد قام المهندس التركي ولاد علي دلوكي بتصميمه الذي تم اختياره في مسابقة الدولية، وارتفاع مآذنة 79 مترا، مآذنة 4 كل منهم 79 مترا عالي، وليس لها قبة ولكن شكلها مثل خيمة. تو شاہ فیصل مسجد کی ایک اور خوبی ہے کہ اس کی شکل، اس میں کوئی گنبد نہیں ہے بلکہ یہ ایک خیمے کی شکل کا بنایا گیا ہے. جبکہ اس کے جو بنانے والے ہیں ولاد علی دلوکے، وہ کہتے تھے کہ میں نے تصوراتی طور پہ کعبے کی شکل کا بنایا اس کو، کہ دور سے یہ ایسا مربع لگے. یقع اسفل الجبال المارجلہ ويمكن رؤية مآذن من مسافة بعيدة. اب آپ ایک بازار دیکھ رہے ہیں، وتشمل الاسواق التجاریة الشہیرہ فی اسلام آباد، آب بارہ وجنا مارکیٹ وسوپر مارکیٹ وسینتوروس وکراشی کمپنی. جدير بالذكر بأن صاحب الرقم القياسي العالمي لأصل المصحف دكتور محمد سعيد كريم بيباني ولد في إسلام آباد في العام 1962 ميلادي، وفي المنطقة المطار القديم في الإسلام آباد. تو ناظرین، اس وقت ہم DHA فیز 1 سے گزر رہے ہیں،
اور DHA فیز 1 سے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، تو آپ کو میں مکانات دکھاتا جاؤں. ایک ایک مکان اس قدر دیدہ زیب اور خوبصورت ہے. ومشاهدينا الكرام، كما تشاهدون الأطفال يلعبون الكريكت، والكريكت هو أشهر لعبة في الباكستان كله. You can see the Magla Hills in the backdrop far behind. These are the Magla Hills, and the children are enjoying the game of cricket everywhere in Islamabad. Wherever you go after Asr, after Zuhr, you will find children and young and old and adults, everyone is playing cricket. Cricket is a crazy game for all the Pakistanis. Pakistan was world champion in 1992, and this presenter, Dr. Muhammad Saeed Karim Bibani, has 500 wickets. He's the first one to have 500 wickets in the T20 cricket. You can see the video on YouTube in my channel, and you can search Bibani 500 wickets. On YouTube, you will see the video. Thank you very much, my dear subscribers and viewers. You are always watching my videos. There are so many videos. This is a Bibani festival. This is not a simple Bibani channel. You will find arts and games and sports, and of course knowledge, science and religious things also. It's a big shot, hard and high up in the air, but it couldn't cross the line for 6. تو ناظرین، اب آپ میرے ساتھ چلیے، ذرا سیر کیجیے. پیدل بھی کوئی چلنا چاہیے میرے بھائی. تو اب آپ چلیں میرے ساتھ، دیکھیں کیسے کیسے درخت، کیسے کیسے مناظر آتے ہیں. یہ اسلام آباد کا وہ حسن ہے جو گاڑیوں سے نظر نہیں آتا، جو آپ کو بڑے سکون سے دکھاؤں گا، اور آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا راحت کا سبب بنے گا. یہ دیکھیے، لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے جو چھوٹے چھوٹے لان ہیں وہاں پر بھی گلکاریاں کی ہوئی ہیں، پھول اگائے ہوئے ہیں. اسلام آباد تو ذات خود ایک گلدستہ ہے پھولوں کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کونس، یا آپ کو دکھاتا ہوں کوئی نیچے کوئی گری ہوئی، یہ کونس جو درختوں میں لگی ہیں. یہ ہیں تو مری ہوئی، مگر اب یہ بھی چونکہ اسلام آباد مری سے قریب ہے تو یہاں بھی آپ کو ایسے پائن کے ٹریز نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ دیکھیے ایک کونات پڑی ہوئی ہے اور یہ اس کا درخت.
وإسلام آباد يوجد في إسلام آباد 4 إلى 5 مواسم: الشتاء من نوفمبر حتى فبراير، والربيع في مارس وأبريل، الصيف من مايو إلى يوليو، وموسم الأمطار في يوليو وأغسطس، والخريف من سبتمبر حتى نوفمبر. الحد الأدنى لمتوسط درجة الحرارة هو 13 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة في شهر يعني في الأدنى درجة الحرارة في شهر يناير 13 بس، وأعلى وفوق الارتفاع على 38 درجة مئوية بس، وتلك في يونيو. فأما الجبال المارغلة فتوجد الفهود تايجرز والدراج والقردة في منطقة مارغلة، جبال المارغلة، وذات الغابات الكثيفة في هناك، مع الكثير من الينابيع الطبيعية، والجو لطيف جدا جدا. تو ناظرین، میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ جو مارغلہ کی جو علاقہ ہے، یہاں پہ چیتے، فیزنٹس، طرح طرح کے، اس کے علاوہ بندر، یہ ان کا علاقہ ہے. چیتے بھی وہاں بہت سارے پائے گئے ہیں. آپ کیمرے لگا کے انہوں نے دیکھیں، اور آپ کو یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز مل جائیں گی. اور وہاں پہ چشمے ہیں طرح طرح کے جناب، جگہ جگہ سے چشمے نکل رہے ہیں. تو درجہ حرارت یہ ہے کہ یہ گرمیاں جو ہیں یہاں اسلام آباد میں، آپ جانتے ہی ہیں کہ مئی سے جولائی کا یہ 3 مہینے گرمیوں کے ہیں، اور سردی جو ہے وہ نومبر، اکتوبر، دسمبر، جنوری، فروری، سردی 4-5 مہینے کی ہے. اس کے بعد بہار، مارچ اور اپریل بہار کے دن ہیں، اور بارشیں یہاں پر ہوتی ہیں 2 مہینوں میں، جولائی اور اگست میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماشاءاللہ رستے بنے ہوئے ہیں، اور کیا سبززار ہیں، اور درخت دیکھیے آپ. یہ ہے اسلام آباد کا حسن. ناظرین، میں ابھی چھلی خرید رہا ہوں اسلام آباد سے. بڑی پاپولر فوڈ مانی جاتی ہے. دیکھیے ان کا کیا سٹائل ہے. اور یہ ریڑھی ہے جناب، جس کے اندر یہ چھلیاں رکھتے ہیں. اور یہ خان صاحب جناب، خان صاحب آپ کدھر سے ہو یار؟ ہم محمد ایجنسی سے ہیں؟ محمد ایجنسی. ہاں، محمد ایجنسی سے ہمارا بھائی، ماشاء اللہ. اور یہ اس کے اندر جو چھلیاں رکھی جاتی ہیں، یہ مسالہ ہے. یہ مسالے، اور یہ ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. اس وقت چھلی 2 روپے کی تھی، ابھی خان صاحب نے 30 روپے کی کر دی ہے. ابھی 30 کا ہو گیا. ابھی 30 کا ہو گیا ہے. اور یہ جناب لیجئے آپ اپنے 30 روپے. اور چھلی ذرا دیجئے. ناظرین، یہ بڑی نرم اور مسالے والی چھلی ہے. اس کا کیا ذائقہ ہے بھائی. اسلام آباد آؤ اور یہ چھلی کھاؤ، کم سے کم زندگی کا مزہ اڑاؤ یار. یہ لائف.
اچھا، یہ میں بتانا بھول گیا کہ جو فیصل مسجد ہے اس میں جناب جو آرٹ کے جو نادر نمونے ہیں ان میں سے کچھ تو جو ہیں وہ ممتاز مصور مرحوم صادقین نے ان کے وہاں خطاطی کی تھی جو آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے. اور جو مسجد ہے اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی ہے، لیکچر ہال بھی ہے، میوزیم اور کیفے بھی ہے. اور مسجد کا سین ملا کے میں بتا چکا ہوں تقریباً 3 لاکھ نمازی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. قبلے والی جو دیوار ہے اس پر ترکی آرٹسٹ مینگو آرٹل نے خطاطیاں کی تھی اور آرٹ کے نادر نمونے وہاں تراشے تھے. مسجد جو ہے وہ مارجنا ہلز کے بالکل پاس ہے. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قالین جو ہے ایک افغانی یہاں پہ طرح طرح کے نظر آئیں گے آپ کو، اور مقامی لوگ کو بھی جو قالین جو ہے اسے سجا دیتے ہیں سڑک کے اوپر ہی، سڑک کے ساتھ جو راستے بنے ہوتے ہیں، جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ، اور لوگ خریدتے ہیں. یہ آپ ایک اور سبزہ زار دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کا اپنا ایک حسن ہے اور اس کی ہر شارع جو ہے، ہر سڑک ایسا ہی منظر پیش کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے یہ آج بھی جنگل میں گھرا ہوا ہے. تو اسلام آباد جو ہے، اسلام آباد سے پہلے جو راولپنڈی میں راولپنڈی اسلام آباد دونوں ہمسائے ہیں. راولپنڈی جو ہے گکھڑوں کا شہر ہوا کرتا تھا اور اسلام آباد کے بیچوں بیچ جو ہے دریائے کورن بہتا ہوا گزرتا ہے اور دریائے کورن پر ہی راول ڈیم بنایا گیا ہے. اور راول ڈیم جو ہے نا وہ اپنی جگہ ایک پکنک سپاٹ بھی ہے. وہاں بڑی رہنائیاں ہیں اور بڑی تفریحات بھی ہیں، اور وہاں پہ جا کر آپ جو اسپل وے دیکھیں گے وہاں سے جو پانی گر رہا ہے تو اس کا بھی اپنا مزہ ہے. اور ایک ویڈیو میری کافی قدیم ہے، 12-13 سال پرانی میں نے بنائی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. راول ڈیم آپ لکھیں گے، راول ڈیم اور تھوڑا سا ڈیش دے کے بیبانی لکھیں گے تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب پر ہی. تو اس میں اسپل وے سے بہتا ہوا پانی دکھایا گیا ہے. تو اسلام آباد کو 3 ڈیم جو ہے وہ پانی سپلائی کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ راول ڈیم ہے، پھر شملی ڈیم ہے جو کچھ ذرا فاصلے پر بارہکاؤ سائڈ پر ہے، اور اس کے علاوہ خان پور ڈیم جو ہے وہ بھی اس کا جو کچھ حصہ جو بالائی دوسری طرف کا خارجی حصہ ہے وہ وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں، پانی سپلائی کرتا ہے. تو جناب اب آپ دیکھیے اسلام آباد کے نظارے.
یہ دیکھیے کہ ایک ایک گھر جو ہے کس قدر دیدہ زیب ہے اور دوسرے گھر سے مختلف، اپنا ایک ڈیزائن ہے اور اپنا ہی اس کا ایک آرکیٹیکچر ہے. گلیاں ہیں تو صاف، شفاف، کشادہ، وسیع. یہ بھی ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے. اور اب یہاں بحریہ اور ڈی ایچ اے بننے کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی تقریباً ایک ہو گئے ہیں. اب تو جو آج کا جو اسلام آباد ہے وہ پلوں کا شہر ہے، انڈر پاسز کا شہر ہے، اور ٹریفک جام ہونے کے وہ جو مناظر ہوا کرتے تھے وہ اب محدود ہو چکے ہیں. شام کا منظر ہے دیکھیے، اور گھر اور اس کے بعد درخت.
ومشاهدين الكرام كما تشاهدون كل منزل كل بيت تختلف باللون وبالتأسيس، وكل مبني جميل جدا مع الأشجار والطرق والشوارع الوسيعة. هذه الإسلام آباد، هذه العاصمة الباكستان.
तो नाज़रीन ये गीगा मॉल है, हाज़िही जीजा मॉल फिल इस्लामाबाद बहरिया टाउन व शहीर जिद्दन कुल्लु शै तवफ़र हिना। Ladies and gentlemen, thank you very much for viewing various videos of mine, and I take your permission to say ma salama or farewell to you. Inshallah, see you again in another episode. Today's episode was about Islamabad, and hope you have enjoyed the greenery. And there are many other videos about Islamabad you can see. Also about the cultural exhibition Lok Virsa. There is another video which I have made separately and exclusively. Masalama, please take care of yourself. May Allah bless all of my viewers and all those who watch and who have subscribed. May Allah bless you more and more. Thank you very much.